یہ کہ جان نکلتی کیسے ہے، یعنی کس طرح فرشتے آتے ہیں، تو ملک الموت کا نام سب نے سن رکھا ہوگا. ملک الموت جو ہے یہ ہیڈ ہے، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام جن کو کہتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پورا عملہ ہے، ایک پوری ٹیم ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر حضرت اسرائیل جان نکالتے ہیں تو ایک وقت میں 100 لوگوں کی جان نکل رہی ہو تو وہ کس کس کے پاس جاتے ہیں؟ وہ ہر ایک کے پاس خود نہیں جاتے، وہ یعنی کہ سب کے سردار ہیں اور وہ ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں. ان کے نیچے پورا ایک جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ان کو وہ کام اسائن کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سال کا بجٹ مل جاتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں کو دنیا سے واپس جانا ہے. تو وہ اکارڈنگلی ڈیوٹیز مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں 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 فلاں، اور پھر وہ ان کو اسائن کر دیتے ہیں، اور پھر وہ سارا اس معاملے کو خود لک آفٹر کرتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ تمہیں موت کا وہ فرشتہ آ کے پکڑے گا الذی وکل بکم، جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے، جو تمہارے لیے اسائن کیا گیا ہے. ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ موت کے وقت بھی 2 طرح کے فرشتے ہوتے ہیں، ایک اچھی شکل والے اور ایک بھیانک شکل والے. ہوتا یہ ہے کہ جو نیک شخص ہوتے ہیں ان کے پاس نیک فرشتے آتے ہیں اچھی شکل و صورت کے ساتھ، خوشبودار کفن لے کر. جیسے جسم کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ روح کو بھی کفن میں لپیٹ کے لے جایا جاتا ہے. تو جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی روح کو خوشبودار کپڑے میں یا خوشبودار چیز ہوتی ہے جو بھی، اس میں ریپ کر کے اوپر لے جاتے ہیں. اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کے لیے چیسڑے اور خراب قسم کی بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لے جایا جاتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو برا شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ فرشتے ان کی جان لیتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی غلط کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں. قالوا فیما کنتم، پوچھتے ہیں یہ تم کیا کر رہے تھے، کس حال میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بڑے مجبور تھے، بڑی مجبوریاں تھی ہماری، بڑے کمزور تھے، اس لیے ہمیں کچھ غلط کام کرنے پڑ رہے تھے. وہ اپنے عذر بہانے شروع کر دیں گے کہ ہمارا ماحول ہی ایسا تھا، جگہ ایسی تھی. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ پوچھیں گے اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے، مائگریٹ کر جاتے، یہ کمپنی یہ لوگ چھوڑ جاتے جہاں تم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تھے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھ سکتے ظالموں کو جب وہ موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، غمرات الموت، سکرات الموت میں ہوں گے. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے. أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، ڈانٹ رہے ہوں گے نکالو اپنی جان. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو ذلت والا عذاب دیا جائے گا. یعنی جو لوگ برے کام کر رہے ہوں گے فرشتے جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کہیں گے لاؤ دو اپنی جان، آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. تو آج سے کیا مراد ہے؟ موت کا دن ہی ہے نا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اس کی آیات کے بارے میں تم تکبر میں مبتلا تھے، یعنی ان کو اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے، ان پر عمل کرنا. پھر اسی طرح سورۃ النحل میں بھی آتا ہے کہ فرشتے جب آئیں گے ظالم لوگوں کے پاس تو وہ ان کے آگے اپنی ڈگیں ڈال دیں گے، یعنی وہ سرنڈر کر دیں گے، اور کیا کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے. اس وقت بھی اپنی غلطی نہیں مانیں گے، کیونکہ انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا. کچھ لوگ برے کاموں پہ اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جھوٹ بول کے اس کی تعویلیں کر لیتے ہیں، دوسرے کی غیبت کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، کسی کی بے عزتی کر کے اس کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، حرام کھا کے پھر اس کے لیے عذر تعویلیں تلاش کر لیتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں. تو وہاں بھی وہ کیا کہیں گے ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. تو فرشتے جواب دیں گے بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ جانتا ہے، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم